کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اتنے ستم سہ لیے ہیں کہ اب ہم سن ہو گئے ہیں، کہ ہمارے آنسو خشک ہو گئے ہیں، ہماری آنکھوں میں اب ہمارے میں یہ اتنی قوت نہیں ہے کہ ہم اپنے غم بانٹ سکیں، اپنے غم و غصے کا اظہار کر سکیں. لیکن کیا کریں کہ آج ایک ایسا ہی دن ایک بار پھر آ گیا ہے. دہشت گردی کی جو لہر ہے جو لگتا ہے کہ رکنے نہیں والی، آج ایک اور حملہ ہوا ہے سیون شریف میں، اور میں ہو چکا تھا آلریڈی، 4 صوبوں میں ہی ہوا ہے، چوتھے صوبے میں ہو گیا، یہاں بھی ہو گیا ہے. اب کل یہاں ہی بیٹھ کے ہم ہی یہی بات کر رہے تھے کہ جی بالکل آپ ہر حملے کو نہیں روک سکتے، اور دہشت گردیوں کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ وہ آپ کو جتنا آپ کو ٹارچر کر سکے، جتنا آپ کو ٹیررائز کر سکے وہ کریں گے. لیکن یہ بات تو سچ نہیں ہے نا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے. آخرکار شاہ نورانی شرائن پر بھی، شاہ نورانی مزار پر بھی اسی طرح کا حملہ ہوا تھا. وہاں پر بھی ہم نے اسی طرح کے مناظر دیکھے تھے کہ کہیں دور دور سے بھی کوئی ایمبولینس نہیں تھی، دور دور بھی کوئی ہسپتال نہیں تھا. 2010 میں داتا دربار، لاہور کے نزدیک داتا دربار میں حملہ ہوا تھا. اس کے ایک دم بعد یہاں یہ ڈان اخبار میں ہی یہ خبر چھپی تھی کہ قلندر پر بھی حملے کے خطرہ ہے، اور وہاں پر کوئی سیکیورٹی اقدامات نہیں ہے. آپ کو پتا تھا کہ یہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے، پھر بھی اقدامات جو آپ کو لینے چاہیے تھے آپ نے نہیں لیے. آج ہم آپ کے ساتھ، ہم بھی آپ کے غم میں شریک ہیں، ہم آپ کے ساتھ اپنے بھی غم بانٹیں گے. اور ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں سیون شریف سے ہی، عدنان صاحب، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم عدنان صاحب. وعلیکم السلام، میں عدنان نذیر سمرو سیون شریف سے ہی بات کر رہا ہوں. جی بتائیں عدنان. سر یہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ جب یہ انسیڈنٹ ہوا تھا مغرب ٹائم کے وقت، یہ دھمال ہی ہوتی ہے، میرا بھائی اسپیشل میرا ایلڈر برادر وہیں سے تھا، وہ درگاہ کے اندر میں ہی تھا، وہ اندر میں تھا جہاں پہ، لیکن یہ ہوتی ہے دھمال باہر میں وہی تھا. لیکن اتفاقی معجزہ ہو گیا، میرے بھائی کو ایک مائنر انجریز آئی، ٹھیک ہے، وہ اس کا موبائل تو وہیں پہ رہ گیا، لیکن وہ بچ گیا کہ اس کو کون کے تھے وہ مائنر انجریز. لیکن میرے 2 دوست، میرے قریبی دوست اس میں چلے گئے. میرے ہی پڑوس کے ایک بندہ جو بیچارہ غریب تھا، اس کی روزی روٹی کیسے چلتی تھی، وہ وہاں پہ فوٹوگرافی کرتا تھا، فوٹوگرافی کر کے آئے ہوئے زائرین کی فوٹوگرافی کرتا تھا. ان میں سے میں کیا کہوں، میرے 2 بندے دوست، میرے گہرے دوست، جگری دوست، میرے اسی انسیڈنٹ کا شکار ہو گئے. سر کوئی اس میں سیکیورٹی نہیں ہوتی. یہ جمعے کا دن ہوتا ہے اور ہر کو پتا ہے کہ یہ روٹین ہوتی ہے کہ جمعے کی رات باقی دنوں سے زیادہ رش ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک جمعے کی رات ہوتی ہے آل اوور دا پاکستان، مطلب جی لوگ آتے ہیں. سر کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. میں خود ہاسپٹل جا کے دیکھ کے گیا ہوں، کوئی بھی کیا، وہ بھی کیا کریں، ہاسپٹل والے بھی کیا کریں، ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی. جس وہ آ رہے تھے، کر رہے تھے، کیا سچویشن تھی سر ہم نہیں بتا. ہمارے سیاستدانوں کو کیا ہو گیا سر؟ کیا وہ ایسے ہی صرف بیان بازی دے سکتے ہیں؟ وہ تو ہم رہے ہیں نا. جس ہسپتال کی آپ بات کر رہے ہیں سر، یہ کون سا ہسپتال ہے؟ ہاسپٹل کی بات کر رہا ہوں، اور ایک ہی ہاسپٹل ہے، اس میں بڑی بلڈنگ، اچھی بلڈنگز بنی ہوئی ہیں، نو ڈاؤٹ اچھی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، نہ اکوپمنٹ ہے، نہ وہاں پہ عملہ ہے. اسی بلڈنگ کا ہم کیا کریں گے؟ نو ڈاؤٹ اچھی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، نہ اکوپمنٹ ہے، نہ عملہ ہے. آپ کے پاس، آپ کو پتا ہے کہ کتنی ویکنسی، آپ ذرا معلوم تو کریں کتنی ویکنسیز ہیں، لیکن ابھی تک اس کو آکوپائی نہیں کیا گیا. کتنے ڈاکٹرس ہیں، کتنے، جب تک کوئی، سر میں کیا کروں، میں چیز دیکھ چکا ہوں. ہم نے اپنے پیاروں کو کھویا ہے. میں اپنے حکمرانوں کو کہوں گا کہ کب تک آپ لوگ اپنے اس سے بیان دیتے رہیں گے کہ ہم ایسے برداشت نہیں کریں گے؟ کیا کب، آخر کب تک سر؟ پریکٹیکلی کب وہ ان کو ختم کریں گے سر؟ عدنان یہی مسئلہ ہے ریاست کو. یہی میرا بھی سوال ہے کہ ہم کب اپنی پرائرٹیز ٹھیک کریں گے. بار بار ہم کہتے ہیں کہ سب کو پتہ ہے ہم ڈیوائیڈڈ ہیں، ہم چاہے شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، وہابی، سندھی، مہاجر، پٹھان نہیں ہے نا، تو کوئی پاکستانی نہیں ہے. مطلب مجھے بتائیں، لاؤڈ سپیکر سے لے کر کے جہاں سے بھی ہیٹ سپیچ ہو رہی ہے، بار بار کہا جاتا ہے کہ مت ٹالریٹ کریں اس کو، گلیوں میں اس کو بازاروں میں مت کریں. تھوڑا سا بھی آپ راستہ دیں گے تو یہ چیزیں آگے بڑھتی جائیں گی. دیکھیں باس، اگر ہم اپنے نظر میں بٹے ہوئے ہیں نا، پتہ ہے کس کے سامنے ہم نہیں بٹے ہوئے؟ دہشت گردوں کے سامنے. بالکل. ہاں، شیعہ کمیونٹی پہ حملہ کیا، سنیوں پر حملہ کیا، پنجاب میں حملہ کیا، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، سندھ میں، ان کے لیے تو ہم سب ایک ہیں. لیکن ابھی یار یہ جو عدنان صاحب بات کر رہا ہے نا یار، ہاں
अगेन 7 साल गुजर गए अदाता दरबार हमले पर। उसके बाद यार ये स्टोरी है सामने, पढ़ो और रो के मत जाओ तुम लोग, क्योंकि इसमें क्या है कि अब लोग जो मकामी MNA वो कह रहे हैं कि जी 2 पुलिसमैन होते हैं वहां पे, 2 पुलिसमैन वो सारी चेकिंग कर रहे होते हैं। आपको नहीं पता था ये होने वाला है? आपके पास दुबई जाने के लिए एक प्रोविंशियल असेंबली की मीटिंग, अभी आपकी कैबिनेट मीटिंग आपकी दुबई होती है, उसके पैसे भरने के लिए, उसकी टिकट भरने के लिए आपके पास पैसे हैं। थाईलैंड में अपनी बेटी की शादी कराने के लिए पैसे हैं आपके पास ये नहीं है यार। डूब मरो यार, डूब मरो। आई एम सॉरी अगर मेरे से कोई गलत बात हो जाए, कल माफी मांग लूंगा, लेकिन आज किसी से माफी नहीं मांगनी। क्यों माफी मांगे, किस चीज की माफी मांगे? और दूसरी बात सर, मैं और ये ना कोई कहे कि नहीं मैं सिर्फ मैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा यार, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। हाँ, कमर तोड़ दी, क्यों कहते हो आपने कमर तोड़ दी? ठीक है, माना कि ये दूसरी लहर है, माना। आपकी प्रायोरिटी क्या है यार? हाँ, और सिर्फ अपनी मीडिया की भी बात करता हूँ, मीडिया के लिए प्रायोरिटी क्या थी यार? कुछ ये जो है आपके बेरूपी है जो दिन रात झूठ बोलते हैं, उनके लिए क्या था? सबसे बड़े नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कौन थी उनके लिए? ब्लॉगर्स नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, जो गायब हो जाते हैं और एकदम जादू से वापस भी आ जाते हैं। हाँ, हॉलैंड से आते हुए ब्लॉगर को आप रोक सकते हैं, तो अच्छा अफगानिस्तान से अगर दहशतगर्द आया उसको तो आप नहीं रोक सके। और माना, चलो माना, हाँ माना कि सब फंडेड है, मान लिया भारत फंड करता है, अफगानिस्तान फंड करता है, जाहिर है आपके जो दुश्मन है वो आपको कैसे देख सकते हैं कि आप कोई भी तरक्की करें, चाहे वो तरक्की CPEC की शक्ल में हो या किसी और चीज़ की शक्ल में हो। मुझे आप एक बात बताएं यार, क्या मोमन एजेंसी वो चल के ये बंदा सेवन में अटैक कर सकता है विदाउट लोकल सपोर्ट? हाँ, ये हम वो कौम है कि हमारे घर के बीच में एक दलदल है जहां से दिन रोज जरासीम निकलते हैं, हमें बीमार करते हैं, हमें क्या पता नहीं हम बीमार क्यों हो जाते हैं, लेकिन उस दलदल को तो कोई नहीं भरेगा ना यार। रेत में सर दे के हम सब के सब बैठे हुए हैं। मैं उस दिन भी ये कह रहा था, और आप लोग और वसत उस दिन इत्तेफाक नहीं कर रहे थे मुझसे, जब मैं ये कह रहा था कि जब दूसरे ममालिक अपने आप को कैसे महफूज करते हैं, वो बाकायदा एक प्लानिंग करते हैं, वो अपनी सोसाइटी को उस चीज़ से सबसे पहले सच बताते हैं कि किस तरह का थ्रेट है, किस तरह आपने वो होना है। ठीक है, आर्मी चीफ ने भी बयान दे दिया कि खून के हर कतरे का हिसाब लेंगे, नवाज शरीफ साहब ने भी कह दिया कि ये सोसाइटी पर हमला है। हम मानते हैं ये है हमला, ये किसको नहीं पता है, ऑब्वियस बात है यार। लेकिन अब क्या करना है, बात ये कि आप अगेन दोबारा जब ये ठंडा हो जाएगा मसला, तो फिर हम सो जाएंगे, रेत में सर दे देंगे, हुक्मरान भी सर दे देंगे, हम भी सर दे देंगे। तो कोई बेहतरी उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक आप कोई कंक्रीट, आप ना हुकूमत आवाम को एतमाद में लेगी, और आवाम जो है वो ज़ाहिर है उनका भी, हमारे टीवी चैनल्स का भी है कि पानामा का पहले फैसला करा लो तो सब चीज़ें ना बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब ज़ाहिर है बिल्कुल पानामा देखो अपनी जगह, वो अपनी जगह एक इशू है, ठीक है। जो लोग दिन रात गद्दारी का थप्पा लगा रहे होते हैं, जो फतवे लगा रहे होते हैं, नहीं वो हाँ नहीं, और ये जो सबसे बड़ी तौहीन मजहब, इससे ज्यादा कोई तौहीन मजहब हो सकती है कि आप इस्लाम के नाम पर इस तरह आप कत्लो गारत करें। उन कमीनों ख्वारीज के खिलाफ कोई बोलेगा? इतना दम है किसी में? नहीं, क्योंकि जान प्यारी, क्योंकि ब्लॉगर आपके सर में गोली तो नहीं मारेगा ना मेरी जान, तो इजी टारगेट है ना। और हम तो, हमारा तो काम ही यही है ना कि हम इजी टारगेट्स को हिट करते रहें। अब देखें, क्या खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन हुआ ना, हाँ कराची में ऑपरेशन हुआ ना, क्या यार, क्या पंजाब में कोई दहशतगर्दी नहीं थी? आपने वहां पे तो रेजिस्ट किया, क्यों? क्योंकि आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट थ्रेटन होते हैं। ये जो वेव है ना यार टेररिज्म की, ये तो मैं कहता हूँ ज़र्ब-ए-अज़ से भी ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ज़र्ब-ए-अज़ में आपके पास एक डेफिनेट ग्राउंड टारगेट था, आपको पता है कि यहाँ बेस है, हमने यहाँ हिट करना है। यहाँ पे आप किसको हिट करोगे? यार ज़रा मुझे थोड़ा सा इख्तिलाफ ये कि देखो अब ये टाइम गुजर गया है कि फला इदारा कर लेगा, फला इदारा, वी ऑल हैव टू डू इट टुगेदर। अगर ज़रा सा भी आपको एहसास है, चाहे आप आर्मी चीफ हैं, चाहे आप वज़ीर आज़म हैं, चाहे आप चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे आप गवर्नर हैं, चाहे आप DG रेंजर्स हैं, अगर ज़रा सा भी मिलकर बैठे खुदा के लिए, अब भी बैठे हैं यार, उसके बाद कुछ नहीं होता, छोड़ दें, पॉइंट स्कोरिंग छोड़ दें, आप ये सियासी जो गेम खेलते हैं उसको छोड़ दें। जब रहेंगे ही नहीं हम तो किस पे सियासत करेंगे? हाँ, जब अभी किश्ती ही क्या करेंगे आप? जब अभी किश्ती ही डूब गई है तो कप्तान बनने का क्या फायदा? हाँ, मतलब लाशों पे, हमारी लाशों पे बैठ के आप राज करोगे ना, लाशों पे राज आप जो है हमारी ढांचों से बनी हुई कुर्सी में बैठेंगे। आलमगीर साहब है हमारे साथ इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
اوکے سوری سید حسین فاطمی صاحب ہیں کراچی سے. جی بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عالمگیر بول رہا ہوں. جی 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 عالمگیر صاحب فرمائیے. جی پہلے تو جی یہ واقعہ یقیناً قابل مذمت اور قابل افسوس سب کچھ ہے. وہ تو اس کے اوپر تو آپ کافی کچھ کہہ چکے ہیں, مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بھی کہیں, آج کہیں سر, دل کھول کے کہیں. ہم نہیں کہیں گے, لوگ نہیں سنیں گے. جب ہم اپنے اندر خود سانپ پالیں گے, ان سانپوں کی دودھ سے تواضع کریں گے, تو پھر سر کیا ہوگا؟ یہی ہوگا نا, یہی ہو رہا ہے. بالکل یہی ہوگا. تو دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں, ایک جس طرح ابھی مبشر صاحب بات کر رہے تھے کہ ہمیں ایک کمبائنڈ ایکشن کی ضرورت ہے. لیٹس اسٹاپ یہ بلیم گیم جو ہے چھوڑ دیں, کون کیا کر رہا ہے کون نہیں کیا کر رہا, یا آج سے پہلے کس نے کیا کیا, لیٹس فارگیٹ اباؤٹ اٹ. آج کے بعد کیا کرنا ہے وہ ذرا دیکھنے والی بات ہے, اور وہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک سب نہیں ملیں گے. دیکھیں, جب تک شہر کا تھانے کا ایس ایچ او جو ہوتا ہے اس کا ایک لوکل مخبری کا نظام ہوتا ہے, وہ مخبر اس کا سب سے سالڈ انٹیلیجنس نیٹ ورک ہوتا ہے, گراؤنڈ کے اوپر ہوتا ہے, لوگوں کو جانتا ہے, دکاندار کو جانتا ہے, مالک مکان کو جانتا ہے, کرایہ دار کو جانتا ہے. بالکل ادھر اگر ہم اس کے فیسیلیٹیشن نیٹ ورک کو ان جگہوں سے اگر کریک ڈاؤن اس کے اوپر نہیں کریں گے, وی ہیو ٹو ہٹ اٹ ایٹ دا بیس اینڈ ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے, ہمیں ساتھ ہی جہاں ہمیں اندرونی طور پہ اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے, وہاں جو ہماری پرائیورٹیز ہیں وہ بھی they need to be reconsidered. جس طرح آپ نے زرار صاحب کہہ رہے تھے کہ جی آپ کے پاس اگر دبئی جانے کے لیے پلین کے ٹکٹ ہیں تو ہسپتال میں اگر دوائیاں نہیں ہیں تو شرم کا مقام ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز یہ ہے کہ ہمیں ایکسٹرنلی اس تھریٹ کو باہر سے جو اس کے جو باہر سے تانے بانے ملتے ہیں سر, انہیں بھی ہمیں بالکل بلنٹلی اور فورسفلی اس کو ہم نے ٹیکل کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں, اگر ہم جب تک ڈرے رہیں گے, میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک لیڈ فرام انڈینز, میں نہیں چاہتا کہ پاکستان کسی بھی طریقے سے ہم ان کو غلط چیزوں میں ایمولیٹ کریں. اچھی چیزیں جائیں ضرور ایمولیٹ کریں, لیکن بری چیزوں میں ایمولیٹ نہیں کریں گے. جی وہاں پہ وہ میڈیا ایک فساد کھڑا کر دیتا ہے, چوہا بھی مارا جائے تو کبوتر وہ پاکستانی گرفتار کر لیتے ہیں, اور اس ٹائپ کے ڈرامے جو وہ کرتے ہیں. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈیسینڈ ڈاؤن ٹو دوست اس گھٹیا لیول پہ ہمیں نہیں جانا چاہیے, لیکن ساتھ ہی ہمیں فیکٹ بھی سامنے لانے چاہیے. بالکل دیکھیے, اس چیز کی ڈیفینیٹلی ایک باہر کی ڈائمینشن ہے. بالکل ہمیں پتا ہے کہ ملا فضل اللہ افغانستان میں کس نے پالا ہوا ہے. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ افغانستان میں انڈین کونسلیٹ کیا کر رہے ہیں. ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ آج دیکھیں, کیا یہ محض حسن اتفاق ہے کہ آپ کے بلوچستان میں 3 لڑکے شہید ہوئے آرمی کے, شہید ہوئے ڈیرہ اسماعیل خان میں, 57 یا 58 لوگ شہید ہوئے 7 میں. کل ججز کی وین پہ حملہ ہوا پشاور میں. سر یہ پورے پاکستان میں ہے. یہ کفر جو ہے, جب تک ہم سارے منحاس القوم مل کے اپنے دائیں بائیں نہیں دیکھیں گے اور اپنے ایک دوسرے سے کوآپریٹ نہیں کریں گے, اور سارے ادارے اور منحاس القوم. عالمگیر, آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال ایک تجویز آئی تھی کہ مساجد میں ایک وقت پہ دے دی جائے. ہم اس پہ تو راضی نہیں ہوتے. ہماری مذہبی جماعتیں, سیاسی جماعتیں, نہیں جی ہر ایک کے بعد ایک. نہیں سر, ہماری آزاد نہیں سر. سر میں تھوڑا سا آپ سے ڈس ایگری کروں گا یار, یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے سر. ایشو پتہ ہے کیا ہے؟ ایشو تو ویلنٹائنس ڈے ہے نا سر. ایشو تو بین تو کرنے والی تو وہ چیز ہے نا یار, یہی ہے نا سر, یہی ہے نا ہماری پرائورٹیز. کیا غلط کہہ رہا ہوں میں؟ ایک بریک لے لیتے ہیں جی. ویلکم بیک. ابھی مبشر جو عالمگیر صاحب بریک سے پہلے 2 پوائنٹس ریز کیے تھے, ان کو تھوڑا سا ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں. بالکل صحیح بولا ہے انہوں نے بات کی تھی پولیس کی, لوکل لیول کی. اب یہ جو آپریشن, اگر آپریشن ہم نے ابھی کیا, یا ہم ایک بار پھر سو جائیں گے جو اکثر ہماری عادت ہے, اگر ہم نے یہ آپریشن کیا, یہ ضرب عزم نہیں ہوگا. ضرب عزم ایک طرح سے آسان تھا, کیونکہ کیا تھا کہ آپ کے پاس ایک ٹارگٹ تھا. یہ ہے ملیٹنٹس کا بیس, آپ نے F-16 سے بومب کی, یا یہ ہے تیرا ویلی, آپ نے اپنے ٹروپس بھیجے اندر, آپ نے سیکیور کیا, مشن اکمپلشڈ. یہ جو ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے ہر شہر میں سلیپر سیلز ہیں. ان کو انفلٹریٹ کرنا, ان کو مانیٹر کرنا, یہ 1-2 دن کا کام نہیں ہے. اور جیسے ابھی عالمگیر صاحب نے بار بار یہ اسی پوائنٹ پر آؤں گا, لوکل ایس ایچ او کی جو مخبری کا سسٹم ہے اس کو سب کچھ پتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سسٹم ہمارا کامیاب کیوں نہیں ہوتا؟
کیوں نہیں ہوتا؟ آج یہ جو پولیس عوام ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کو میں دیکھ رہا تھا تو اس میں کہہ رہے تھے کہ جی، اور وہ ایک بیسکلی ایک رابطہ کریٹ کرتے ہیں پولیس اور عوام کے بیچ میں کہ جی اگر آپ ہمیں ڈی پولیٹیسائز کر دیں پولیس کو، آپ پولیس ریفارمز دیں، آپ وہ فنڈنگ دیں اور وہ فنڈنگ کسی کی جیب میں یا کسی کی بیکری کے فلور کے نیچے نہ چلی جائے، تو اگر ایسا معجزہ ممکن ہو تو پھر آپ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگین اپنے نیرو پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے کسی نے یہ کام ہونے نہیں دیا پوری پاکستان کی تاریخ میں، خیبر پختونخوا نے کام کیا. پولیس کے سیاست سے کیا تعلق نہیں ہے؟ ایس ایچ او اگر لگتا ہے ہاں تو وہ کون اس کو اپروو کرتا ہے یار؟ از ہی اپوائنٹڈ آن میرٹ یا از ہی اپوائنٹڈ کیونکہ بھائی ہم نے اپنی کام کرا ہو گیا نا، وہ ہو گیا. اچھا جب وہ ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے نا. نہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پھر اپنا کام نہیں کرتا. وہ کیا تم کہہ رہے ہو کہ وہ دوسرے انٹرسٹ سرو کرتا ہے؟ سر ہی از ناٹ سرونگ دی پیپل، ہی از سرونگ ا پولیٹیکل تصویر کا ایک رخ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری طرف سوسائٹی کو بھی تو اب ہم لوگوں کو بھی کچھ کرنا ہے نا. وی نیڈ ٹو سپورٹ. ٹھیک ہے، ہم لوگ مجھے بھی بتاؤ، دیکھو کیا ہوتا ہے. کوئی بھی آیا، اب یہ لاہور کا حملہ ہے یا کہیں سے، جیسے آپ نے کہا مومند ایجنسی جیسے چلتے چلتے وہ لاہور آ گیا، ایک یہاں آ گیا، ایک ادھر چلا گیا، کوئٹہ تک چلے گئے اور ادھر جو بھی. ٹھیک ہے، ایک ہی جگہ سے سب کو پتہ جا رہے، وہ جا کر کے وہ مکان بھی لیتے ہیں، کوئی 15-20 دن کے لیے وہاں ریکی بھی کرتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جس محلے میں وہ لے رہے ہیں مکان، جہاں وہ رہ رہے ہیں، تو لوگوں کو بھی تو کچھ سسپیشس موومنٹ پہ نظر رکھنی ہے جس کو وہ بات کریں. لیکن یہ پہلی رسپانسبلٹی کیا عوام کی ہے یا پہلی رسپانسبلٹی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی؟ دونوں کی ہے نا. زیادہ رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ ہمارا اس میں آپ برابری تو نہیں لا سکتے. نہیں، برابری نہیں لا سکتے، لیکن میں کہہ رہا ہوں جب تک کلیکٹیولی نہیں ہوگا یہ چیز کبھی بھی ون سائیڈڈ نہیں ہو سکتی. یو ہیو ٹو کمبائن دا. پولیس ریفارمز کی ضرورت نہیں ہے آپ کی نظر میں؟ یار پولیس ذرا وہی بات ہے کہ بات ہم کرتے ہیں پولیس ریفارمز کی، جیسے ماضی میں بھی ریفارمز ہوئے ہیں، مشرف کے دور میں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ کبھی نہیں ہوئے، نہیں ہوں گے، اور یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اگر آپ کا یہ خیال ہے نہیں ہوں گے تو سر ایسا ہی چلتا رہے گا. ایسا نہیں چلے گا. اٹ از اباؤٹ آور سروائیول. خیبر پختونخوا نے کیا ہے یار، تو پھر کیسے ہوگا پشاور میں؟ پشاور میں تو سر پھر بھی آپ نے مطلب نہیں ہوا کیسے مجھے بتائیں. Peshawar has always been political influence free Peshawar. Sir, it is not that hard. It is not that hard also. ANP کے دور میں بھی تھا. بہرحال ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور نیوز اپڈیٹ کے بعد واپس آتے ہیں. جی، ہم لوگ بات کر رہے ہیں جو صورتحال بنی ہے لال شہباز قلندر کے مزار پر حملے کے بعد. لگ نہیں رہا ہے کہ دہشت گردی کی یہ لہر رک پا رہی ہے. چاروں صوبے اس کی لپیٹ میں ہیں. آپ کی رائے بھی لے رہے ہیں. ہمارے 2 کالرز نے اپنی رائے دی. اب ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اقبال صاحب رحیم یار خان سے. اقبال حسن جی بھائی. جی بہت شکریہ. ایک تو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے حساس اور اہم موضوع کو جو ہے آج چھیڑا ہے، اور دوسری آج انتہائی تکلیف کا منظر ہے اور دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے. اور ہم روز آئے دن بے گناہ بچوں، معصوم بزرگوں کی، اپنی بہنوں بیٹیوں کی، ماؤں کی لاشوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر بے یار و مددگار اس زمین پر اپنے وزنی قدموں کے ساتھ چل رہے ہیں، اور ہمارے حکمران ہیں کہ وہ اپنی عیاشیوں میں مگن ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کوئی ایک ایسا لفظ نہیں ہے جو آج اتنے بڑے سانحے پر میں اپنی زبان سے بول سکوں یا میں اپنے لفظوں میں اس کو آپ تک بیان کر سکوں، ماں سوائے اس بات کے کہ حضرت لال شہباز قلندر نے اپنی ایک فارسی کی ایک نظم لکھی ہے. اس کا اردو متن جو ہے وہ یہ ہے: تو وہ قاتل ہے کہ میرے تماشے کے لیے میرے خون بہاتا ہے. تو وہ قاتل ہے جو میرے تماشے کے لیے میرا خون بہاتا ہے. میں وہ بسمل ہوں کہ خونخوار خنجر کے نیچے بھی رقص کرتا ہوں. کیا بات؟ تو وہ بات یہ ہے کہ انہوں نے تو آج سے 850 سال پہلے ہمیں یہ عشق، محبت اور بھائی چارے کا درس دیا. خدا جانے ہم کون سا دین، کون سا اسلام اور کون سے جہاد کے پیچھے چل پڑے ہیں.
ہم تو آج اپنے بچوں کے جنازوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کے کاندھوں پر رکھیں، اور ہم اپنے بچوں کے اور اپنی بیٹیوں کے خون کا جو حساب ہے وہ حکمرانوں سے مانگے یا وہ ان قاتلوں سے مانگے. سپاہی مجاہد اور باغی کی مین مقصد تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن ٹارگٹ جو ہے اس کا ٹارگٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. سپاہی اور مجاہد باغی کے مقصد سے ہٹ کے لڑتا ہے، وہ اپنے حق کے لیے لڑتا ہے، اور آج جس نے یہ سارا کام کیا ہے وہ تو باغی ہے، وہ تو باغی ہے. یہی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا اقبال صاحب، یہی تو ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے. پہلے جو نیریٹو چلتا تھا کہ تو کوئی مسلمان کر نہیں سکتا، یہ تو ہم میں سے نہیں ہے، یہ وہاں سے آیا. ہم سے بہانے ڈھونڈتے ہیں، بہانے کسی طریقے سے وہ کرے. اقبال صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ یار جو انہوں نے سارا ذکر کیا. سر ہمیں دور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں آپ اپنی فیملی میں دیکھ لو، آپ کے ہر ایک محفل میں کوئی ایسا شخص ہوگا، جب ایسی کوئی بات ہوئی نا دہشت گردی کی، یہ تو سب کوئی یہودی ایجنڈا ہے، یہ تو سب، اگر تمہیں پتہ نہیں ہے ان کو جب ان کی شلواریں اتاری گئی تھی ان کا ختنہ نہیں ہوا تھا. جی ہاں بالکل، جتنے پورے 15,000 دہشت گرد تھے، ہاں چاہے وہ جہاں سے بھی آئے تھے، وہ تو سب پیراڈراپ ہوئے ہیں نا یار، پیراڈراپ ہوئے ہیں نا. ان کا سارا نام کرنل ونود تھا نا رو کا، وہی آئے تھے نا سارے یہاں پہ. اور اگین میں بار بار یہ بات کہوں گا، جو لوگ کہتے ہیں کہ جی بالکل کوئی بیرونی ہاتھ نہیں ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی اسٹوپڈ ہے، وہ بھی شارٹ سائٹڈ ہے. لیکن دنیا کا اصول ہے اس وقت ہر ملک میں دوسرا ملک جو ہے نا پھنسا ہوا ہے وہ کر رہا ہے. ہم بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، امریکہ بھی کر رہا ہے، رشیا بھی کر رہا ہے، یورپ بھی کر رہا ہے، اور ہمیشہ ایسی رہی ہے، ہمیشہ ہی ایسی رہے گی. سوال یہ کہ اپنے آپ کو کیسے مضبوط آپ کے اندر جو ہے، آپ کے اندر. لیکن مائی پوائنٹ از نا کہ سر آپ کے ہر ایک دعوت میں، آپ کے ہر ایک فیملی فنکشن میں آپ کو ان کے سمپتھائزرز اور فیسیلیٹیٹرز ملیں گے. یہی ہے نا، ملیں گے یار. میں ایسی محفلوں میں دیکھا ہوں انکل بیٹھا ہوا، اس نے 3 اسکاچ پینے کے بعد یہ اسلام یہ کہتا ہے. میں کہا بھائی یار تو اپنے خدا کے لیے یار. لیکن اب اس سے نہیں پتہ ہے، لیکن ہم اس وقت چپ ہو جاتے ہیں نا، ہم اس وقت چپ ہو جاتے ہیں، ان کو چیلنج نہیں کرتے. اور ان کے ساتھ یہی ہے کہ ان کو ہر سٹیپ پر آپ چیلنج کریں، ہر سٹیپ پر ان کو چیلنج کریں. نہیں کرو گے باس تو آپ نے وہی کہا نا کہ عوام نے کہا سر ایسے کھڑے ہوتے ہیں. عزیز الرحمان ہیں کراچی سے. جی عزیز بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. زرار صاحب اور مبشر زیدی صاحب، دیکھیں ہم بیانات تو مختلف دیتے آتے ہیں ہر واقعے پر، چاہے وہ ضیاء الحق کے زمانے سے لے کے اور آج تک جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے، آپ اگر حکمرانوں کے بیانات سنیں گے تو وہ تقریباً الحمدللہ ایک ہی طرح کے بیانات ہوتے ہیں، اور آج بھی ان کے وہی بیانات ہیں، چاہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہو، چاہے ہمارے وزیر اعلیٰ ہوں یا وزیر اعظم ہوں. کاپی پیسٹ ہے سر. جی میں صرف یہ چاہوں گا کہ آپ جو ہے آج کے دن کم سے کم عوام سے کوئی رائے لے لیں کہ اس کا حل کیا ہے. بتائیں میری نظر میں آپ کی رائے میری نظر میں اس کا ایک حل ہے جو یقیناً ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو پسند نہ آئے. میری نظر میں اس کا حل یہ نکلتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی ایلیٹ کلاس ہیں، چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہیں، وزیر اعظم ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف ہے، وہ والنٹریلی اپنی سیکورٹی واپس کر دیں. کہ جب 20 کروڑ عوام کو سیکورٹی نہیں ہے تو ان کو بھی یہ سیکورٹی نہیں ملنی چاہیے. یہ والنٹریلی تمام سیکورٹی عوام کو واپس کر دیں. کم از کم ہمیں کچھ تو سکون ملے گا کہ جی ہمارے حکمران ہیں وہ بھی سیکورٹی لیس ہے اور عوام جو ہے وہ بھی سیکورٹی لیس ہے. بالکل بالکل شیئر کروں گا اس وقت میں ڈسیگری نہیں کر سکتا. ہار کر مٹائے جا، بگاڑ کر بنائے جا، میں تیرا چراغ ہوں، جلائے جا بجھائے جا. بہت شکریہ. صحیح بات ہے. یہ بات میں نے بھی کرنی تھی. دیکھو اور یہی بات آپ نے بھی انیشلی کی کہ یہ کیا ہے، ایک سیٹ آف سیکیورٹی ہے ایک ایلیٹ کے لیے، ہاں، اور باقی عوام کے لیے کھلا ہے کہ جی جو مرضی چاہے وہ نشانہ. ایلیٹ کے لیے نہیں، ایلیٹ کے بھائی کے لیے، ہاں ایلیٹ کے بھتیجے کے لیے، ایلیٹ کے بچوں کے لیے. ہاں تو یہ تو ہے نا یار. ہم تو کتے بلی ہیں نا یار، ہمیں تو اب مارتے جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یا آپ کا خیال ہے کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں، بھٹو تو ابھی تک زندہ ہے نا. 100 لوگ مر گئے لیکن بھٹو زندہ ہے. اور ایسی بھی کوئی بات نہیں. اور صرف سندھ کی بات نہیں ہے یار، یہ ہر جگہ اکراس دا بورڈ ہے، اکراس دا بورڈ ہے. وہ ایک اپنی الگ دنیا میں رہتے ہیں، ہم بھی اپنی ایک الگ دنیا میں رہتے ہیں. یہ جو ہیں یہ تو یار کیڑے مکوڑے ہیں، ان کو کچھ. مدثر رضا ہے کراچی سے. جی مدثر. جی السلام علیکم سر. جی سب سے پہلے تو
مجھے تو خود شرم آ رہی ہے کنڈولنس کرتے ہوئے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں بولوں گا تو منافقت ہوگی، کیونکہ بے شک اتنی دفعہ ریپیٹ ہو چکے، اتنی ریپیٹ ہو چکے کہ ان الفاظوں میں اب کوئی وزن نہیں دے رہا. بالکل نہیں. پتہ نہیں ہمارے حکمران، ہماری ایلیٹ کلاس کس طرح انہیں جملوں کو بار بار ریپیٹ کر کے ہمیں تسلی دے رہے ہوتے. سیکنڈلی مجھے یہ کہ ہمارے ڈیئرنگ وزیر داخلہ ہے جو ان موقعوں میں عموماً غائب ہو جاتے ہیں. جب وہ سو کال ان کی جو فیورزم والی جو تنظیموں سے وہ ملیں گے اور ان کو سپورٹ کریں گے تو یہ ٹیررزم ختم ہو سکتی ہے. آئی تھنک میرے حساب سے کبھی بھی یہ چیزیں ختم نہیں ہو سکتی. جب تک ہم ان کو پالیں گے، ان کو سنبھالیں گے، اپنے گلے سے لگا کے رکھیں گے تو یہ واقعات روز بروز بڑھتے جائیں گے اور کبھی بھی ختم نہیں ہوں. بالکل بالکل. اب دیکھیں یہی بات، اب یہ پوائنٹ بھی ریز کرنا تھا کہ یار دیکھو، ہاں پی ٹی آئی کا جلسہ ہو رہا ہے، آپ نے پوری اپنی پولیس فورس بھیج دی یار وہاں پہ روکنے کے لیے. ہاں سب سے بڑا لا اینڈ آرڈر یہ تھا. مذہبی منافرت اس وقت اسلام آباد کے ایک جلسے میں سے پھیلائی جا رہی تھی، جن سے آپ کے وزیر داخلہ گلے ملتے ہیں، پھر ان کے لیے ان کی ڈیفنس پیش کرتے ہیں، پھر لمبی پریس کانفرنس دیتے ہیں کہ جی یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تمہیں ساتھ اتنی ناانصافی کی ہے، ہائے اللہ میں مر جاؤں. ہاں لیکن کیا ان موقعوں پہ کہاں ہے یار؟ کوئی بہت بڑی انٹیلیجنس آپریشن کو اوورسی کر رہے ہوں گے، I'm sure ایسا کچھ کر رہے ہوں گے آپ کی کوئی نہ کوئی انفارمیشن. آئی نو یار، دیکھو انہوں نے کہا نا کہ یار میرا دل نہیں چاہ رہا نا بات کرنے کا، یار ہمارا بھی دل نہیں چاہ رہا یار، ہماری مجبوری ہے، ہماری مجبوری ہے، ہمارے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. کیونکہ میں تو ابھی بھی یہی کہتا ہوں کہ ابھی بھی اگر ہم ری گروپ ہو جائے ایز نیشن، ہماری عدالتیں دہشت گردوں کو سزا دیں، ہماری جو سوسائٹی ہے وہ برے کو برا کہے، وہ اپنے بھائی کو وہ لیگل ریفارمز جو ہونے تھے، ملٹری کورٹس تو ایک سٹاپ گیپ تھا نا، سب مانتے تھے، ایون ملٹری کہتی تھی کہ یہ پرماننٹ سولوشن نہیں ہے بھائی. ہاں آفیشلی یہ بیان ہے. کہاں ہیں وہ لیگل ریفارمز؟ اچھا ایک بات مجھے بتاؤ یار، آپ عدالتوں کو کور کرتے ہیں، کتنی کیا کہتے ہیں پینڈنسی کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، یہ لاکھوں کی تعداد میں. یہ ویلنٹائنس ڈے کا جو پٹیشن ہے یہ ایک دم اوپر کیسے آ جاتا ہے؟ ایک دن میں اس کی ڈیسیجن ہو جاتی ہے. باقی تو یار لوگوں کو پھانسیاں ہو رہی ہیں، اس کو 4 سال بعد آپ بری کر رہے ہو یار. ہاں یہ ہوتا ہے. آئی مین کوئی کسی ایلیٹ کے کوئی پولیس کیس ہو سر بھائی 10 موبائلیں پہنچ جائیں گی، 10 موبائلیں پہنچ جائیں گی. باقیوں میں کیا ہوتا ہے یار، کیا ہوتا ہے؟ ہاں بس یار یہی جو ایلیٹ کی بات کرتے ہیں نا، ایلیٹ میں سب آتے ہیں، سب آتے ہیں. میں یہ نہیں کہ میں صرف سیاستدانوں کی بات نہیں کر رہا، میں سب کی بات کر رہا ہوں. اس میں کچھ صحافی بھی ہیں. بالکل ہے سر، ہم بھی ہیں، ہم بھی طرح کی ایلیٹ ہی ہیں سر. ہم کوئی عوام تو نہیں بنے نا ہم. بدر منیر صاحب ہیں پشاور سے، ان سے بات کرتے ہیں. جی بھائی بدر السلام علیکم. جی ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن، آپ بتائیں. اچھا مجھے جی ایک ریکویسٹ کرنی تھی. جی بدر. I can see and I have been observing it کہ جب پنجاب میں دھماکہ ہوتا ہے we are all Pakistanis and one nation and we need to stand behind each other. بالکل. وہاں پہ لکھ کے آتے ہیں کہ جی اتنے لوگ شہید ہو گئے and when the same thing happens in Sindh, KP اور بلوچستان پھر ان کو ہلاک کہتے ہیں کہ جی ہلاک ہو گئے. یہ آپ نے کہاں دیکھا ہے؟ یہ جی آپ کی ابھی چل رہی تھی کہ 70 لوگ ہلاک ہو گئے. نہیں بدر صاحب ایسے نہ کہیں، ایسا نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. ایسا نہیں ہے. آلریڈی ہم زخمی ہیں، نمک چھڑک رہے ہیں. بلوچستان میں جب اسٹرانگلی کنڈیم اٹ. ہاں اور اگر کسی سے غلطی، اور دیکھیں کبھی کبھی نا یار یہ ہر ایک چیز کے پیچھے سازش نہیں ہوتی ہے. خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو. کبھی کبھی ڈیسک پہ بھی نا بندہ غلطی سے کچھ لکھ دیتا ہے. جو بھائی ٹھیک ہے نا میری جان، شہید ہوا ہے، جو سندھ میں ہوا ہے، جو کوئٹہ میں، یہ جو بستر کے لوگ آ جاتے ہیں نا یار، اس طرح کے موقع پہ بھی آپ یہی کریں گے. اور پتہ یہ اگین پنجاب کی بات کی نا یار، مجھے یاد ہے وہ بڑے کوئی ڈاکٹر صاحب تھے پی ٹی آئی کے، جی جبھی بھی نواز شریف مشکل میں ہوتا ہے یہ دھماکہ ہو جاتا ہے. آج ایک ریفرنس ہوئی تھی پنجاب اسمبلی میں تو یہ دھماکہ ہو گیا. یہ کیا ہے آج کیا ہوا ہے سندھ اسمبلی میں؟ کون سی ریفرنس تھی؟ ڈاکٹر مراد راز صاحب. ہاں اور کیا اور رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہیں گے اگر اس نہ ہوتا تو یہ دھماکہ نہ ہوتا؟ یہ آپ کی جواب ہے یار. یہ آپ ہمیں کہیں گے مطلب تھوڑی کیا شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، کوئی دین ایمان ہوتا ہے یار. خدا کا خوف کرو. کچھ اگر شبھ نہیں بول سکتے نا تو خاموش رہا کرو. مسز حمید ہیں کراچی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں چودھری نثار کہاں ہیں؟ انہیں ایک آدمی کا قتل نظر آ جاتا ہے، اتنے جو شہید ہو رہے ہیں وہ نظر نہیں آتے؟ ان کے بیٹھے ہوئے لال مسجد کے پال رہے ہیں، ان کو دہشت گردوں کو پال رہے ہیں، ان کو جب نظر نہیں آتا ہے؟ یہ بھی تو سہولت کار ہیں دہشت گردوں کے. آپ نکلیں دیکھیں کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں. انہیں شرم نہ آنی چاہیے بالکل.
کہ اس طرح لوگ شہید ہو رہے ہیں, کتنے کہاں ہو رہے ہیں, اور ابھی تک یہ بیٹھے ہوئے ہیں, سو رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کراچی میں کتنے مدرسے مسجدیں ایسی ہیں جہاں پہ یہ پل رہے ہیں دہشت گرد, انہیں پتہ نہیں ہے کیا؟ بالکل دیکھیں صحیح بات ہے, صحیح بات دیکھو, لیکن یہ وہ موقع ہے جس پہ ہمیں ہر ایک کو دوبارہ سوچنا ہے. مطلب میں صرف چھوٹا سا, اگر کراچی میں کوئی مدرسہ ایسا کام کر, اس مدرسے کے پڑوس میں جو لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ رپورٹ کریں. سر اگر رپورٹ کیا حکومت, دیکھیں میں مانتا ہوں سب کو کچھ کرنا چاہیے, میں آپ سے آرگیو نہیں کر رہا. دیکھو ایک ایک کر کے مریں گے نا, میں پہلے مر جاؤں گا, آپ بعد میں مر جاؤں گے. ہمارے سوچنے اور حکومت کے سوچنے میں تھوڑا سا فرق ہے, کیونکہ حکومت کے پیچھے ریاست کی طاقت ہے. سر ان کو کیا آپ کا خیال ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ کس مدرسے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں, کس مسجد میں کیا باتیں ہو رہی ہیں, وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کوئی پڑوسی رپورٹ کر کے بتائے گا؟ ایسا تو نہیں ہے نا میری جان, ایسا تو نہیں ہے نا میری جان. یہی ڈسکنیکٹ ہے ہمارے عوام میں. میرا پوائنٹ تھوڑا مشکل ہے صحیح, میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو پتا ہے. وہ سر ان کے گھر میں آ کے ان سے گلے ملتے ہیں یار, ان کو نہیں پتا یہ لوگ کون ہیں, نہیں پتا کیا یار. ایک بریک لے لیتے ہیں, اور بریک کے بعد آپ کی کالز بھی جاری رہیں گی اور ہماری بات بھی جاری رہے گی. ہم بات کریں درگاہ لال شہباز قلندر میں جو خودکش حملہ ہوا اس کے بعد کی صورتحال پر. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں حیدرآباد سے بہادر علی صاحب. جی بھائی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذرا صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے اللہ کرم. سر آپ سنائیں. سر آج تو جو حالات ہیں اس میں نہ تو تعزیت کر سکتے ہیں بالکل, اور نہ سوال کر سکتے ہیں. بالکل سجیشن دے سکتے ہیں کہ اب ہمیں ان حکمرانوں کے آسرے پہ نہیں رہنا ہے اور اپنے آپ کچھ کرنا ہے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارے پورے پاکستان کی جتنی بھی مائیں ہمیں سن رہی ہیں اور ہمارے جتنے بھی ٹیچر حضرات ہمیں سن رہے ہیں, ہر گھر میں ماں بیٹھی ہے, ہر اسکول میں ٹیچر بیٹھا ہوا ہے, ان کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے نسل کو سیکورٹی الرٹس کے حوالے سے ٹریننگز دیں, ان کو بتائیں کہ کس کس جگہ پہ آپ کو کیا نقصان ہو سکتا ہے. ہر بچہ کردار ادا کر سکتا ہے, ہر کمیونٹی کا بندہ کردار ادا کر سکتا ہے, سیکورٹی والا ہی کردار ادا کر سکتا ہے. جب تک یہ ہماری قوم نہیں اٹھے گی, ہم نہیں جاگیں گے, تب تک ہم اسی طرح ان حکمرانوں کے آسرے پہ مرتے رہیں گے. میری یہی سجیشن ہے. بہادر صاحب بہت اچھی سجیشن ہے, اور میں ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اب تو آپ یہ فقہی مسلکی ایتھنیسٹی کے نسلی تعصب سے باہر نکل آئیں. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ پہلے میرا بھائی مر جائے گا میں بچ جاؤں گا, تو ایسا نہیں ہے. آپ کو ایز اے قوم, جیسے زرار نے کہا کہ دشمن کی نظر میں تو ہم ایک ہی ہیں, اور ہم آپس میں سمجھ رہے ہیں کہ اچھا چلو یہ ہے تو یہ پہلے چلا جائے گا. جس طرح وار آن ٹیرر کے بعد کیا تھا کہ بھئی وہ فلاں اسلامی ملک کو کر لو, تو باقی اسلامی دنیا جو ہے اس کو سپورٹ کرنے لگی, امریکہ کو چلے جی اس پہ چڑھ جائے, اس پہ. ہاں بالکل بالکل, ہم نہیں ادھر, اس کو مارو, اس کو مارو, وہ اصل کمینہ تو وہ ہے. وہ دن آئے گا ضرور ایک دن جب وہ میرے گھر بھی آئیں گے. سر آ گئے آپ کے گھر میں, آئے ہوئے ہیں, اور آپ کے گھر میں ہی ہے, اور ہمیشہ آپ کے گھر میں ہی تھے ہم, لیکن اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے. محمود خان صاحب ہے کراچی سے. جی بھائی. جی محمود صاحب. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ جس طرح ملک میں ہر طرف خون ہی خون نظر آ رہا ہے, اس پہ ہمارا دل بھی خون کے عنصر ہو رہا ہے. بالکل. لیکن میں اس بات پہ حیران ہوں کہ ہمارے میڈیا, جس طرح آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو یا دوسرے چینل پر ہے, اصل ذمہ داروں کی نشاندہی کون کرے گا؟ میرے مراد ہماری اسٹیبلشمنٹ سے, جنہوں نے ان تنظیموں کو پالا, ان کی تربیت کی, ان کو ٹریننگ دی, ان کو اسلحہ دیا. اب یہ ڈرامے کر رہے ہیں کہ افغانستان کا بارڈر سیل کر دے. بھائی افغانستان میں کتنے جا رہے ہیں آپ کی طرف سے؟ خودکش بمبار جا رہے ہیں آپ کی طرف سے, انڈیا میں جا رہے ہیں آپ کی طرف سے. جب تک آپ دوسروں کے گھر میں. محمود صاحب بات یہ ہے, پھر وہی بات ہے نا, یہ ہم دیکھیں ماضی کی بہت سی چیزیں ہیں, ماضی میں سب سے غلطیاں ہوئی ہیں, اور امریکہ نے بھی جو اس ریجن میں گیم کھیلا ہے وہ بھی پتہ ہے, جو بھارت کھیلتا ہے وہ بھی پتہ ہے, جو ہم کھیلتے ہیں وہ بھی پتہ ہے. اب یہ بچے کو پتہ ہے کہ اس ریجن میں کیا ہوتا ہے. ہر ملک اپنے مفاد کے لیے ایک پالیسی اپناتا ہے.
बात यह है कि अब इस चीज़ से बचना कैसे, अगर हम उसी चीज़ को पीटते रहेंगे। लेकिन इनकी एक बात वजह है कि देखिए ये जो टिट फॉर टैट है ना, हाँ, ये आई फॉर एन आई है ना, पूरा खित्ता अंधा हो जाएगा। हाँ, और ये ऐसा ही होना है, ऐसा हो रहा है, होना क्या है, हो रहा है। अब देखें, अब इन्होंने बात की ना कि हमारे यहाँ से अफगानिस्तान जाते हैं, फर्ज करें, ठीक है, तो अब अफगान तालिबान, अभी ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है, जैसे आप भी कहते हैं, बच्चे बच्चे को पता है कि हमने भी पाला है अफगान तालिबान को, अभी भी उनकी प्रेजेंस है, बलूचिस्तान में है, और कुछ एक्सटेंट तक केपी में चलो कम हो गई है। हाँ, लेकिन एक मुझे सवाल है यार, जो मुझे कभी मुझे इसका जवाब नहीं मिला, वो ये है कि यार इतने अगर हमने इनको पाला है, मुल्ला फजलुल्लाह और जमातुल एहरार अभी कहाँ है? अफगानिस्तान में, लंगरवाद में। इनको हम नहीं कह सकते कि यार एक प्लेट में इनके सर काट के हमें प्रेजेंट कर दो। हाँ, इतना कुछ किया हमने आपके, ये कैसे नहीं, ये क्यों नहीं होता? क्योंकि आखिरकार वो भी तो भाई ही है ना यार, ये है ना बॉस, तो मतलब दुश्मन तो आप सबके होंगे। सही बात। आसिम तनवीर साहब हैं इस्लामाबाद से। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़रार भाई, मुबशर भाई, सर जी, सिवाय इंतजार करने के और सब्र करने के कुछ नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, क्योंकि जो हमारे हुक्मरान है ना, उनके दरमियान मुकाबला है चूहे और मच्छर मारने का, दहशतगर्द मारने का नहीं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जब पेशावर के चूहे, लाहौर के मच्छर खत्म हो जाएंगे, उसके बाद ये दहशतगर्द मारना शुरू करेंगे। सही बात। तो तब तक खून के कतरों की गिनती करते हैं ताकि फिर उनका हिसाब लेंगे। सही बात। बिल्कुल। और खून रायगा नहीं जाता, ये अगर बेगुनाह का खून जो है वो रायगा नहीं जाएगा। और ये जो भी हमारी अगर समझ रही है ना कि भाई वो महफूज बैठे हुए हैं, सारा कुछ वो है, सर वो समझ रहे हैं कि इनको जो आहें लगेंगी ना, जितने लोग बेचारे आप सुन रहे हैं ना, अपने प्यारे, आप सुन रहे हैं ना आवाम को, आप सुन रहे हैं आवाम को। सर ये वो हैं जो जिनकी सरदर्द होती है ना, तो वो लंदन फ्लाई करते हैं पैनाडोल खाने के लिए, वलेती, ये वो हैं, ठीक है। कुछ थे कि नहीं, एंड तक कहते रहे कि नहीं जी ये तो हमारे भाई हैं, ये तो हमारे गुमराह भाई हैं। कोई कहते कि नहीं आप पूरे मुल्क में ऑपरेशन करें, पंजाब में ऑपरेशन करने की, पंजाब में ऑपरेशन करने की आपको क्या जरूरत है? क्योंकि शायद सिपाही साहबा पंजाब में तो पैदा ही नहीं हुई थी ना, पंजाबी तालिबान के नाम की शहीद है कि जिसने पाकिस्तानियों को मारा है, शहीद है। और आंखें भर के ओह माय गॉड मर गए, अब क्या होगा? ये होगा, देख लो। जब तक हम अपने इल्यूजन में रहेंगे तो हम यूं ही मरते रहेंगे। इट्स हाई टाइम कि हमारी सोसाइटी को हम लोग आपस में मिलकर एक सोच बनाएं, और अपने कम से कम मोहल्ले में, अपने हलके में तो इस चीज़ को हम कर सकते हैं। अपने हर इंसान की अपनी ड्यूटी है। और अपने दिल में जान के भी थोड़ा सा देखें कहीं वहाँ पे भी ना दहशतगर्द बैठा हो। फिलहाल इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़।